بھائیوں میں سے اگر ایک یا دو بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں اور اللہ ان کو بہت زیادہ رزق بھی دے دے تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ باہر تو لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں پر کتنا خرچ کرنا چاہیے, یا کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر, کیوں نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ باہر خرچ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ باہر کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لیں, اپنے بھائیوں کو آپ نے کچھ نہیں بنایا تو آپ نے زندگی میں کیا کسی کی مدد کی ہے؟ کچھ مدد نہیں کی. آپ باہر تو بنے ہوئے ہیں حاتم تائی, اور اپنے بھائیوں تک اس درخت کی چھاؤں پہنچ ہی نہیں رہی, اپنی فیملی تک اس درخت کا سایہ پہنچ ہی نہیں رہا. اس کا پھل جو ہے وہ غیر کھاتے ہیں, اپنے مستفید نہیں ہو رہے. میں کہنا لعنت پاؤ. اکثر باقی بھائی بھی تو محنت نہیں نہ کر رہے ہوتے. ہاں جی, وہ اپنی جگہ یار. کوئی بھی نہ نروز خان یہ یاد رکھنا اپنے بچوں کو سوکھی روٹی نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی اپنے بچوں کو پھل, دودھ, گوشت, ٹوائز, کپڑے اچھے, سہولیات سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. بالکل ہر کوئی یہی چاہتا ہے میرا بچہ سونے کا نوا. وسائل اپنے اپنے ہوتے ہیں جی. اب اگر ایک بھائی جو ہے اللہ نے اس پر کرم کر دیا ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, اور اس کے باقی بھائیوں سے اختلافات ہیں, تو اختلافات تو اپنی جگہ ہے نا. یہ اختلافات کیسی بندش ہیں کہ آپ اپنے بھائی پہ خرچ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس دن وہ انسان شرم سے ڈوب کے مر جائے جس دن اس کے بھائی کے گھر میں اس وجہ سے کچھ نہ پکا ہو کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ بندہ اس دن ڈوب کے مر جائے جس دن اس کے بھائی یا اس کی بیوی یا اس کے بچے نے دوائی اس لیے نہ لی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ایسے مال پہ لعنت جو تمہیں اپنوں سے بیگانہ کرے. اور یہ فطرت ہے مال کی بھی. مال جب بندے کے پاس آتا ہے نا تو اس کی نظریں بھی دور دور تک جا کے پھر گرتی ہیں, نیڑے تریڑے وہ بھی نہیں دیکھتا. پھر لیکن پنجاب میں بیٹھ کے جا کے کراچی کے مسئلے حل کرے گا, کراچی میں بیٹھ کے جا کے بلوچستان کے مسئلے حل کرے گا. اپنے گھر والوں کی اس کو فکر نہیں ہوگی. ہونی چاہیے, بہت فکر ہونی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑو, اپنے رشتہ دار, سب سے پہلے اپنا حلقہ ہے بابا آپ نے کور کرنا as much as you can. اور اللہ نے اتنا رزق دے دیا, جیسے ماشاءاللہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب ہے, بہت اللہ نے رزق دے دیا. اپنی فیملی ساری کی ساری انہوں نے سیٹل کی ہے. بہن کے بچوں کی بھی سوسائٹیاں ہیں, اپنے بچوں کی بھی سوسائٹیاں, انہوں نے سارے فیملی کو کہیں نہ کہیں سیٹ کیا. اس کے بعد اب وہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. ملک ریاض صاحب چیریٹی کا کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ, تو وہ سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ گھر میں بھوکا ہے, آپ کا بھائی ہے, اس نے سردیوں کے کپڑے ہی نہیں لیے, اس کے پاس شوز ہی نہیں ہے, اس کا بچہ اچھے اسکول میں ہی نہیں جا پا رہا, تو آپ کی مال و دولت کا کیا فائدہ جی؟ تو آپ نے پوچھا یہ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اگر تم باہر یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم 10,000 خرچ کر سکتے ہو تو پیدا کرو اب اتنی ہمت اپنے اندر کے بھائی پہ 50,000 خرچ کر کے دکھاؤ. باہر تم خرچ کرتے ہو 500, بھائی پہ 5,000 خرچ کر کے دکھاؤ. وہ تمہارا بھائی ہے اور اسے کبھی زندگی میں احسان نہ جتلانا. اور جو کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا فرض ہے اور تمہارے رزق میں سے اس کا حصہ ہے. صحیح, تمہارے رشتہ داروں کا, تمہارے بہنوں کا, تمہارے بھائیوں کا, ماں باپ کا حصہ ہے. کون سا احسان کر رہے ہو ان کو دے کے؟ تو لے کے کتوں آئے ہو پیسے جی؟ اللہ دے رہے, تسی اگے بندیاں نو دے رہے ہو, یعنی اللہ کے دیے میں سے دے رہے. ہاں, مولا کا قول ہے لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ سخاوت میں ہے. بڑی بات ہے سر. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کہ بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو بہت ساری اپرچونٹیز دلواتا ہے, وہ پھر بھی وہ حرام کی طرف جاتے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہوتے یار. اس کے بعد یہ اب ایک اور چیپٹر ہے, دس از آلسو دا فیکٹ جی, کہ جنہوں نے نہیں کام کرنا نا انہوں نے نہیں کرنا. اب یہ تو بھی وہ مدد کرے, پھر بھی کرے, ٹھیک ہے. مطلب یہ تو اختلاف ہے نا جی. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ کام نہیں کرتے, فرض کریں آپ ملیں, تو میرا آپ سے یہ اختلاف تو رہے گا نا کہ آپ کام نہیں کرتے. یہ تو بڑے بھائی کا, کسی بزرگ کا, یہ تو آپ کی ماں کا بھی اختلاف ہوگا, آپ کے باپ کا بھی ہوگا, آپ کے دوسرے بھائی کا بھی ہوگا, آپ کی بہن کا بھی آپ سے یہ اختلاف ہوگا, کیوں نہیں کام کرتا تو
لیکن یہ اختلاف رکھتے ہوئے یہ کیا طریقہ کار ہے کہ میں اب آپ کے جو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کوئی آپ سے ختم کر دوں؟ کام نہیں کرتے تو اپنے لیے نہیں کرتے، میرا کیا لیتے ہو؟ مجھے تو جو اللہ نے استطاعت دی ہے میں نے تو اس کے مطابق آپ کو دیکھنا ہے نا جناب. صحیح. تو وہ کام کرتا ہے یا نہیں وہ اپنے لیے. اچھا اب آگئی اپرچونٹیز پیدا کرنا. اپنے بھائی کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرنی بھی بند نہ کریں. جتنی اپرچونٹیز آپ اپنے بھائی کے لیے پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اپنے بھائی کے لیے کیا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے نا یہ سیکھا ہے وقت سے. بعض اوقات لوگ نا مجھے خاص کر کے اور لوگوں کو بھی اسی طرح ایسا کام کہہ دیتے ہیں جو میرے بس کا ہی نہیں ہوتا. میں نے اب نیت کر لی ہے کہ جب وہ مجھے کام کہیں گے نا اس کے لیے میں نے اتنی سی صحیح کوشش ضرور کرنی ہے. پہلے میں پتہ کیا کرتا تھا یا لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے کہہ دیا آپ نے مجھے کہہ دیا یہ جج صاحب نو فون تے کر دیو، ساڑا کیس لگے ہے، تھوڑے بندے نو پھانسی نہ ہو جائے. میرے واسطہ جج صاحب نے میری کتوں سننی ہے؟ وہ تو اپنے فیصلے کرتے ہیں. سچ بات ہے. ہوں میں نہیں کرا، ہوں میں جج صاحب نو ٹرائی ضرور کریں. مجھے پتا ہے میں ہو یار میں اپنی کوشش کرنی ہے. بندے نے مینوں اپروچ تے کیتا نا، صحیح. ہوں میں اپنی کوشش، اب میں کوشش ضرور کرتا ہوں. اچھا اب اس کے اندر آپ کو پتا ہوا کیا ہے کہ میری سوچ سے زیادہ لوگوں کے کام ہونے شروع ہو گئے. اچھا. میری سوچ سے زیادہ. ایک بندے نے مجھے ریسنٹلی ایک سی وی بھیجی اور کہا کہ جناب بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے، اینڈ ٹیلنٹڈ ہے جناب، اینج کر دے گا اونج کر دے گا. I was like یار تے اے ذرا دی سی وی ایک یونیورسٹی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ایس یونیورسٹی جو دی سی وی تے بھیج دیو. میں کہ یار یعنی اس پہ اس یونیورسٹی سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں تھا میرا لنک، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ان کا ہے یا نہیں. نہیں بھی ہو سکتا نا، اب ساری یونیورسٹی سے میرا لنک تو نہیں، لیکن اس میں لکیلی تھا. تو میں نے اس یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو وہ سی وی بھیج دی. اینڈ یو امیجن ان کی مجھے واپس میسج آیا اور انہوں نے پتا کیا کہا، یار ایہو جے بندے تے اسی ڈھونڈ دے ہونے ہاں. اچھا یہ کدھر سے پکڑا آپ نے، یہ تو شاہکار ہے، تو بڑا کمال کا بندہ ہے. صحیح. بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا. گڈ ویل بھی بن گئی. سر میرا کی گیا ہے یار، میں تو چک کے فارورڈ ہی. تو یہ اسباب آپ اپنے بھائی کے لیے نہیں پیدا کر سکتے. بالکل صحیح. کی جاندا ہے یار تھوڑا. اور آپ کی کنسرن یہ ہے نا کہ آپ اس کو کام لگوائیں گے تو کرتا نہیں اور چھڑ جاندہ ہے. جی. اور وہ کاموں تو کرتا نہیں، دل نہیں کرتا، اتنے سو میرے تعلقات بھی خراب کرائے. یہی کنسرن ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے اکثر. کی ہو گیا بھرا تو بڑا کوئی تعلق ہے نہیں، بھائی سے بڑا تو کوئی نہیں. کوئی گل نہیں. اور یقین مانو نروز خان، ایک فرق بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ جو بہن بھائی یا رشتے دار بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ان میں اور دوسرے لوگوں میں فرق پتہ ہے کیا ہوتا؟ جی. کہ دوسرے لوگ جو آپ کو اپنا سہارا نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ فرش کی مانند ہوتا ہے. آپ گرتے ہیں نا تو وہ فرش بنتے ہیں، آپ کو چوٹ لگتی ہے. یہ جو بھائی اور رشتے دار ہوتے ہیں نا، یہ کشن کی مانند ہوتے ہیں. آپ گرتے ہیں نا، یہ چوٹ نہیں لگنے دیتے. سب سے پہلے آپ کے مشکل وقت میں آپ کو آپ کا بھائی نظر آئے گا. اور کون نظر آئے گا؟ آپ کا باپ نظر آئے گا. اور کون نظر آئے گا؟ آپ کی ماں نظر آئے گی. اور ان سب سے بھی آگے کھڑا ہوگا ایک اور بندہ. اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا شوہر، اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی بھی آپ کے بچے. اے خون دے رشتیاں نو تے کلاوا مار کے رکھنا ہے نا، ان کو تو اپنے سے جدا ہی نہیں ہونے دینا. یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں. آپ یقین جانیے گا. اچھا میرا چھوٹا بھائی ایک سادہ لو بندہ ہے، وہ بہت زیادہ تعلقات معاشرے کے اندر بنانا، بہت زیادہ سوشل ہونا، مور لائک انٹروورٹ بندہ. آپ کے اپنے کام سے کام رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، سیدھا سادہ، فیملی اورینٹڈ، بہت ہی شریف انسان. مطلب میں اپنے سے تو بہت زیادہ نمبر دیتا ہوں اسے شرافت میں. ہم تو پھر تھوڑی بہت بدماشی کر لیتے ہیں نا، وہ تو بہت شریف آدمی. تو جب میرا جیل کا واقعہ ہوا، میں جب جیل گیا، اب میرے بھائی نے نہ کبھی زندگی میں کچہری دیکھی ہے، نہ تھانہ دیکھا ہے، نہ جیل. شریف آدمی ہے. میرے والد بھی اسی طرح. میں نے آپ کو بتایا ہم تو تھوڑی بہت اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، تو آنا جانا اور پھر یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. تو جب میں جیل میں گیا تو میں حیران تھا کہ میری پہلی پیشی پہ میرا بھائی ادھر چپ کر کے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا، خاموش. اسے نہیں پتا کہ آج میرے بھائی کو سزا ہو جائے گی، یا اس کو لے جائیں گے، یا اس کو ماریں گے، یا اس کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن فکر تھی. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. یعنی وہ ایک بے بس انسان تھا.
मैं नहीं जानता कि वो पहुंचा भी कैसे, और उसके वहां पे पहुंचने से पहले पहले मैं बड़ा मजबूत था, लेकिन जब मैंने उसे वहां पे देखा ना तो थोड़ा सा दर्द हुआ कि मेरी तकलीफ को ये क्यों महसूस कर रहा है। मुझे तो अल्लाह ने बड़ा बनाया, मैंने तो इनकी तकलीफें बर्दाश्त करनी है, ये तो नहीं डिजर्व करता कि ये मेरी तकलीफ बर्दाश्त करे। तो भाईजान भाई होते हैं। मियाँ साहब का शेर आपको सुना दूं कि पाई पाइयां दा दर्द वडोंदे ते पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद तो मामा ठंडियां छावां। लेकिन भाइयों की एक किस्म वो भी तो पाई जाती है ना, जो छोटी छोटी जायदाद और पैसे की खातिर उनके खून सफेद हो जाते हैं। आज पाई जाती है, फिर भी उनका ख्याल करे। फिर भी ख्याल करे। क्या हो जाएगा जब जायदाद और खून और इस तरह की चीजों में। मैंने अपने बाप से सीखा है कि जायदाद के पीछे नहीं लड़ना। जाती मैटर्स हैं, लेकिन हमारे भी वालिद के भाइयों में यानी चचा ताया, इनके साथ जमीनों के मामलात चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जो कुछ भी है होता रहे। लेकिन मेरे वालिद की जमीन पे अगर कोई काबिज भी है तो मेरे बाप ने ये कहा कि बेटा हमने इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ना नहीं है। सही, लड़ना नहीं, यानी ये रिश्ते संभालने हैं। हाँ, तो हम नहीं लड़े जी। और इस सब्र ने, अल्लाह ने इस सब्र की वजह से हमें बड़ा नवाजा, औकात से बाहर, हैसियत से ज्यादा, बेहतर से बेहतरीन उसने नवाजा। तो ये रिश्ते जो होते हैं जी, ये जमीन के टुकड़ों के पीछे लड़ने वाले, मैं उन्हें भाई कहता ही नहीं हूं। वो कहते भरा ने जड़े जमीन के टुकड़े पीछे लड़ पैण, भरा भरा दी शर्म होनी चाहिए। बस ये याद रखना, जब तक शर्म करते रोके ना, कि एक चीज याद रखना, अपने बड़े भाई के सामने कभी खड़े मत होना, कभी मत खड़े होना। वो जो भी फैसला कर दे उसको मान लेना, और मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगी अगर तुम उसकी मानने वाले हो। अगर उसको बड़ा भाई मान लिया, अगर तुम मानो ही ना और तुम उसके भी जलील रसवा करो और फिर कोर्ट कचहरियों में जाओ इसलिए कि वो हमारा फैसला करें, तो जो फैसला कोर्ट कचहरी में चला जाता है वो हल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, वो तबाही होता है। फैसले तो दिलों में हल होते हैं, घर में तीसरा तो 1 मिनट में हल हो जाता है। जमीन है तो मेरा छोटा भरा है, तेनू चाहिए ले ले, जमीन दे दे, भरा रख ले, की हो जाएगा। लेकिन ये ज़र्फ कौन करता है? बहुत मुश्किल है। हाँ जी, और माँ बाप को भी चाहिए कि वरासती जमीनों को अपनी जिंदगी में तकसीम करके जाएं ताकि भाई आपस में सलूक इत्तफाक से रह सके।